دوستو، پاکستان شوبز انڈسٹری میں اعلیٰ تعلیم یافتہ فنکاروں کی شمولیت نے صورتحال بدل کے رکھ دی ہے۔ پاکستان کے آج کے فنکار دنیا بھر کے کسی بھی آرٹسٹ کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور عالمی میڈیا کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرات رکھتے ہیں۔ آج میں ایسے ہی ایک فنکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، ذہین اور باکمال اداکارہ اور ماڈل ہیں۔ وہ درجنوں ڈراموں اور ٹی وی کمرشلز میں کام کر چکی ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں یمنا زیدی کی۔ ایونچولی یہی ہوتا ہے زین، جب ملنے کی رسم پوری نہیں ہوتی تو بچھڑنے کی رسم پوری کرنی پڑتی، اور جب بچھڑ جاتے تو کسی اور سے شادی کر لیتے ہیں۔ اداکارہ یمنا زیدی 30 جولائی 1989 کو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں، مگر آپ کا بچپن عارف والا، سائیوال اور لاہور میں گزرا ہے۔ دوستو، اگر یمنا زیدی کے بہن بھائیوں کی بات کریں تو آپ کل 4 بہن بھائی ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے آپ کی 2 بڑی بہنیں مہرین اور علیزہ ہیں اور ایک چھوٹا بھائی۔ آپ کے والد کا نام زمیندار زیدی تھا اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یمنا زیدی گھر میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے قریب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یمنا زیدی کے ایجوکیشن کی، تو انہوں نے ماسٹر ڈگری ڈیزائننگ اینڈ آرکیٹیکچر میں حاصل کر رکھی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یمنا زیدی شوبز انڈسٹری کا کیسے حصہ بنی۔ مشہور و معروف اداکار عفان وحید اور آپ کی بڑی سسٹر NCA یعنی نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں اکٹھے پڑھتے تھے، اور عفان وحید اس وقت شوبز انڈسٹری کا حصہ بن چکے تھے۔ انہیں ایک ڈرامہ کے لیے چائلڈ آرٹسٹ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے آپ کی بہن سے کہا کہ آپ یمنا زیدی کو تیار کریں، وہ اس چائلڈ رول کو ادا کریں۔ اس طرح آپ نے ایک ڈرامے میں چھوٹا سا سپورٹنگ رول ادا کیا تھا۔ آپ نے جب پہلے ڈرامے میں کام کیا تھا اس وقت آپ 8 گریڈ میں پڑھتی تھیں۔ پھر یمنا زیدی کافی عرصہ تک ڈرامہ انڈسٹری سے دور رہیں۔ اس کی ایک وجہ ان کی ایجوکیشن تھی، لیکن جب وہ بیچلر کر رہی تھی تو اس وقت انہوں نے مختلف پاکستان ٹیلی ویژن کے چینلز کے لیے ایڈیشن دیے تاکہ وہ ہوسٹ بن سکیں، لیکن کہیں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ یمنا زیدی اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے تھی، تو 2012 میں پاکستان کے مشہور و معروف ڈائریکٹر رائٹر امین اقبال ایک ڈرامہ بنا رہے تھے۔ ڈرامہ کا نام تھا تھکن، اور اس ڈرامہ میں سوا قمر کی چھوٹی بہن کے رول کے لیے انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا، اور اس طرح آپ باقاعدہ طور پر شوبز انڈسٹری کا حصہ بن گئیں۔ کیا ضرورت تھی ان کے مزید احسان لینے کی؟ آپ کو مجھے ان کے ایک پیسے کا بھی احسان نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے وہ ڈائریکٹرز کی اولین ترجیح میں رہی ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں یمنا زیدی کے چند مشہور ڈراموں کی، تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: خوشی ایک روگ، موسم، آپ کی کنیز، جگنو، ذرا یاد کر، انکار، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور ڈرامہ پیار کے صدقے شامل ہے۔ یمنا زیدی کے ماموں اور نانی امریکہ میں سیٹل ہیں، اور ان کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی فیملی کو بھی ویزا مل گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے والدین پاکستان سے امریکہ میں جا کر سیٹل ہو گئے تاکہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکیں۔ ایک بہن پاکستان میں سیٹل ہیں، مگر آپ اپنا زیادہ تر وقت پاکستان میں گزارتی ہیں، لیکن کبھی کبھار امریکہ بھی جاتی ہیں۔ یمنا زیدی اداکاری کے علاوہ شاعری اور وائس اوور بھی کرتی ہیں۔ وائس اوور کا جیسے ہم سب کو معلوم ہے، جیسے ترکش ڈراموں کے اوپر اردو میں ڈب کیا جاتا ہے۔ یمنا زیدی نے اپنی پہلی نظم بقرہ عید اس وقت لکھی جب آپ 8 گریڈ میں پڑھتی تھیں۔ اس کے علاوہ یمنا زیدی انسٹاگرام پر بھی بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہیں، اور آپ کے انسٹاگرام پر 2.5 ملین فالوورز ہیں۔
दोस्तों बायोग्राफी में हमने अक्सर ये देखा है कि जो भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो स्कूल दौर या कॉलेज दौर में मुनक्कद होने वाले मुख्तलिफ वैरायटी प्रोग्राम्स का हिस्सा रहते हैं और बचपन ही से उन्हें अदाकारी करने का शौक़ होता है। लेकिन यमुना ज़ैदी स्कूल दौर और कॉलेज दौर में कभी भी किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रही। अगर उन्होंने किसी में हिस्सा लिया भी था तो वो साज़दा ने हमेशा उन्हें लास्ट चांस पर रखा हुआ था, ताकि अगर कोई वैरायटी प्रोग्राम का फनकार किसी वजह से हिस्सा ना ले सके तो उसको कास्ट कर लें। इस तरह यमुना ज़ैदी की ज़िंदगी को देखकर हम कह सकते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो लोग बचपन में स्कूल के वैरायटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं वो ही आगे चलकर बड़े फनकार बन सकते हैं। और इससे ये भी मालूम हुआ कि खुदा जिसे चाहे जब चाहे शोहरत दे सकता है। अब आखिर पर बात करते हैं आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो आपने अभी तक शादी नहीं की, मगर आप कहती हैं कि जब भी वो शादी करेंगी अपनी और वालिदैन की पसंद से करेंगी। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें और अपनी एक्टिंग से अपने चाहने वालों को महसूस कराएं। दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।